اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں جو ہماری سلسلہ وار گفتگو جاری و ساری ہے دفاع سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کے عنوان سے آپ کی سیرت کے مختلف جو باب ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور قرآن سے اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے۔ آج میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 92 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہرگز بلائی کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کو پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو ہم نے کوئی چیز یا مال خیرات کرنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال یا وہ چیز اللہ کی راہ میں آپ نے خیرات کرنی ہے یا خرچ کرنی ہے جو چیز آپ کو پسند ہو، جس کو آپ لائک کرتے ہو، جس کو آپ پسند کرتے ہو، جو آپ کو محبوب ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی نظر میں بالکل بیکار پڑی ہوئی ہے۔ کوئی ڈریس دینا چاہتے ہیں جس کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، آپ کوئی جوتا دینا چاہتے ہیں جس کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، کوئی بھی چیز جب آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو قرآن نے شرط لگا دی ہے کہ وہ چیز آپ کی محبوب ہونی چاہیے، وہ چیز آپ کی پسندیدہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، قرآن نے شرط لگا دی۔ تو اس حوالے سے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے جو گزر گئے یا جو موجودہ ہیں، وہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کی نص کے اوپر عمل کرتے ہوئے الا ماشاءاللہ بہت ہی کم اور بہت ہی عقل، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میری نظر میں آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا، کوئی شخصیت میں نے آج تک ایسی نہیں دیکھی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی اس نص کے مطابق ہو، اس حکم کے مطابق ہو۔ تو اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ سیدہ، وہ طاہرہ، وہ طیبہ، وہ ساجدہ، وہ راکعہ، وہ جیدہ، وہ عاصمہ، وہ معصومہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، آپ کا ایک عمل جو ہے آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس روایت کو علامہ صفوری شافی نزہۃ المجالس میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 235۔ دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے لیے ایک قمیص تیار کروایا ہوا تھا، بڑا خوبصورت، جس کو آپ عروسی جوڑا بھی کہتے ہیں۔ میں بلا تشبیہ و بلا مثال ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو میں کائنات کی کوئی بھی، چاہے ہماری ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، وہ تو تقابل بان ہی نہیں سکتا پاک بی بی کے حوالے سے۔ میں بلا تشبیہ و بلا مثال بات کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں ساری عورتوں کی تو ملکہ اور سردار ہیں پاک بی بی، تو ان کا کسی کے ساتھ تقابل تو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو میں بلا تشبیہ و بلا مثال بات سمجھانے کے لیے ایک نقطہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہماری بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، جب ان کی شادی طے ہوتی ہے تو ان کے دل میں بے شمار خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جذبات؟ خوبصورت ڈریس ہونا چاہیے، بالخصوص جو عروسی جوڑا ہے جس کو آپ پہلے رات کا ڈریس کہتے ہیں آپ، وہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، بڑا قیمتی ہونا چاہیے، اس کی جو کڑھائی ہے بڑی اچھی ہونی چاہیے، اس کا ڈیزائن بڑا اچھا ہونا چاہیے، کہ بہت ٹاپ کا جو ڈیزائنر ہے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ آج کل تو مختلف برانڈ آ چکے ہیں، ان کے مطابق وہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑا قیمتی ہو، بڑا منقش ہو، بڑا اچھا کام کیا ہو، اوپر بڑے اس کے موتی لگے ہوں، جواہرات لگے ہوں، ڈیزائن بڑا ہو، بڑا باکمال ہو، بڑا خوبصورت ہو، بڑا دلکش ہو، بڑا بیوٹیفل ہو۔ یہ ہر ایک، چاہے وہ بہن ہے، بیٹی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی شادی کا جو جوڑا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی جو شادی کا جو جوڑا تھا، جو ڈریس تھا، آقا علیہ السلام نے اس زمانہ کا جو بھی بہترین ڈیزائنر تھا یا بہترین ملک جہاں سے بہترین لباس یا کپڑا بنتا تھا، اس دور کے حساب سے سب سے بہترین،
سب سے اعلیٰ سب سے خوبصورت وہ جوڑا، وہ لباس، وہ قمیص تھا جو پاک بی بی کے لیے تیار کیا گیا۔ تو کیا ہوا کہ ایک سائل آ گیا پاک بی بی کے دروازہ پہ اور اس نے آ کے صدا لگائی، اطلب من بیت النبوۃ قمیصا حلقا، اس نے ایسے صدا لگائی، اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی گھر میں کوئی پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو وہ مجھے دے دیں، میں سائل ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں۔ تو پاک بی بی وہ تو تاجدار کائنات کی بیٹی ہیں، وہ تو کوثر مصطفیٰ ہیں، وہ تو سیدہ ہیں، وہ تو زاہدہ، عابدہ، راقیہ، جیدہ، عاصمہ، معصومہ کائنات، مخدومہ کائنات۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت ہو، یہ تو وہ خاندان ہے کہ اللہ کو جب بھی اپنے دین کے لیے ضرورت پڑی ہے تو یہ تو وہ خاندان ہے، اس خاندان نے تو بیٹے قربان کروا دیے۔ یہ پاک بی بی کی ذات وہ ذات ہے اللہ کے دین کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پاک بی بی کے بابا جان ہیں، تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، بڑے بڑے مسائب برداشت کیے اللہ کے دین کے لیے۔ پاک بی بی نے اپنے شوہر کو قربان کروا دیا اللہ کے دین کے لیے، اپنے بیٹے دے دیے اللہ کے دین کی خاطر، اپنا خاندان قربان کروا دیا اللہ کے دین کی خاطر۔ یہ تو وہ گھر ہے، اس گھر کا کمپیریزن کس سے بن سکتا ہے؟ تو پاک بی بی نے جب اس نے صدا لگائی، یہ تو وہ ہستی ہیں، یہ تو وہ گھر ہیں، یہ تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو تو پھر بھی کھانا جو ہے وہ تو مانگنے والوں کو کھلا دیتے، خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ ان کی تو مثال ہی نہیں دے سکتے آپ، ان کی تو نظیر ہی نہیں مل سکتی، یہ تو بے نظیر ہے، یہ تو بے مثال ہستیاں ہیں، ان کی تو کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، ان کے بالمقابل کھڑے ہونے کے کوئی اہل ہی نہیں ہے۔ تو پاک بی بی نے جب اس مانگنے والے نے صدا دی تو آپ نے وہی جو اپنی شادی کا جوڑا تھا، گھر میں پرانے بھی پڑے ہوئے تھے لیکن پاک بی بی کوثر مصطفیٰ ہیں، آپ کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ جانتی تھی قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوتا تھا، آپ سے بڑھ کر کون ہے قرآن کو جاننے والا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بی بی کو پتا نہیں تھا، ان کو فلاں حدیث کا پتا نہیں تھا، ان کو قرآن کی آیت کا پتا نہیں تھا۔ ارے بھائی جی، اگر بی بی کو پتا نہیں تو کائنات میں کسے پتا ہوگا؟ اس گھر میں تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس گھر میں تو جبریل امین آتے ہیں، اس گھر میں تو اللہ کا سلام آتا ہے، اس گھر کے تو بچے صاحب علم ہے، اس گھر کے تو چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کو علم بانٹتے ہیں، اس گھر سے علم کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، پوری کائنات میں علم اس گھر سے تقسیم ہوتا ہے۔ تو پاک بی بی سے بڑھ کر کون ہے صاحب علم؟ اب بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جو شادی کا ڈریس تھا، جوڑا تھا، وہ اس مانگنے والے کو دے دیا، اس سائل کو دے دیا۔ جب یہ پاک بی بی کی سخاوت دیکھی اللہ رب العزت نے تو شادی کا جب وقت ہوا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جا جبریل جنت سے یہ لباس لے جا جو کائنات میں اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ، اس سے بہترین ڈیزائن، سب سے اعلیٰ جو ہے یہ لباس لے جا کوثر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ وہ جو جبریل امین لباس لے کے آئے، آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو دے دیا۔ آپ نے جب وہ زیب تن کیا تو جب رخصتی کا وقت آیا تو جو محلے میں جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، دیگر جو محلے میں رہتے تھے مسلمان بھی، وہ بھی ان کی عورتیں بھی آ گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی ہیں وہ اپنی بیٹی کو کس لباس میں رخصت کرتے ہیں، ذرا ہم بھی تو جا کے دیکھیں۔ آج کل بھی اس طرح کا ماحول ہے بلا تشبیہ و بلا مثال کہ محلے دار جتنے بھی خواتین ہوتی ہیں وہ بے شک کسی کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، لیکن رخصتی کے وقت جو محلے دار ہیں وہ ضرور جاتی ہیں دلہن کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو الوداع کہنے کے لیے۔ تو جب وہ بھی آ کے بیٹھ گئیں تو حدیث کہتی ہے فلما واقع نور علی ابصار الکافرات خرج الکفر من قلوبہن واظہرن الشہادتین، کہ جب وہ کفار عورتیں بھی آ کے بیٹھ گئیں، جب انہوں نے پاک بی بی کا وہ لباس دیکھا، پاک بی بی کے اس لباس سے جو نور کی کرنیں نکل رہی تھی، ایسا اعلیٰ ایسا عرفہ لباس انہوں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا اعلیٰ اس کا ڈیزائن تھا، ایسا کپڑا دنیا کے کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے امیر کبیر گھرانے ہیں، ان کی خواتین بھی آ کے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بڑے
اعلیٰ قسم کے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، لیکن جو پاک بی بی کا لباس دیکھا جو جنت سے آیا ہوا تھا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، وہ جو جنت کے حریر کا لباس آیا ہوا تھا وہ دیکھ کے ان کی آنکھیں چندیا گئیں، وہ نور کی کرنیں ان کے دلوں میں پڑی، دل سے کفر نکل گیا، ایمان آ گیا، ایمان کا نور آ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی شہادت دی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں پاک بی بی کا یہ بھی عمل دیکھیں کہ کس طرح پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی سخاوت سے دین کی تبلیغ کی ہے۔ ایک تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہے، یہ ہم تو محتاج ہیں دنیا کے لباس کے، آسائشوں کے، سہولتوں کے، یہ ایسا گھر ہے کہ جنت سے ان کے لیے لباس بھی آتے ہیں، جنت سے ان کے لیے کھانے بھی آتے ہیں۔ اسی طرح کی بے شمار روایات ہے، شواہد النبوت میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ جس کو نزہۃ المجالس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 میں بھی اور 320 میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک یہودی کی بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آقا علیہ السلام کی جو صاحبزادی ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ بھی ہماری شادی میں شرکت کرے، خواتین آئیں آپ کو دعوت دینے کے لیے۔ تو پاک بی بی نے جو ہے وہ دعوت کو قبول اس وقت نہ کیا جب تک آقا علیہ السلام سے اجازت نہ لے لی۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی چلی جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ اصرار کر رہی ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ اور انہوں نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ چونکہ بڑے بڑے امراء کی بیٹیاں اور ان کی ازواج، ان کی بہنیں ادھر جمع ہوں گی تو محمد کی بیٹی بھی آئے گی، تو ان کے پاس تو حالت فقر ہوتی ہے، تو ایسا لباس کہاں سے ہوگا، تو معاذ اللہ مذاق اڑائے گی، یہ نیت یہ تھی۔ اور اسی وجہ سے اسی پوائنٹ آف ویو سے پاک بی بی جا نہیں رہی تھی، ان کو پتا تھا دنیا دار ان کے معاملات کس طرح، ان کے ذہن کیا ہیں، ان کی سوچیں کیسی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا نہیں بیٹی آپ جاؤ۔ تو اسی وقت جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک لباس لے کے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، رب العزت نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے لباس بھیجا۔ جبریل امین، بھائی جبریل امین تو معصوم ہے نا مولوی جی، وہ معصوم، تم کہتے ہو انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں، وہ فرشتے تو اس گھر کے درزی بن کے کھڑے ہیں، اس گھر کے ملازم بن کے کھڑے ہیں، اس گھر کے سائل بن کے کھڑے ہیں، جن کو معصوم مانتے ہو۔ تو وہ لباس جب زیب تن کیا تو آپ تشریف لے کے چلی گئی، تو وہ انہوں نے جب دیکھا پاک بی بی کا پروٹوکول دیکھا، آپ کی آمد دیکھی، آپ کا انداز خرام ناز دیکھا، آپ کا وہ جلال دیکھا کہ ساری جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی سب کی نظریں پاک بی بی کی طرف ہو گئی۔ ایسی پروقار طریقے سے، ایسے جلال کے ساتھ، ایسی شان و شوکت کے ساتھ پاک بی بی کی انٹری ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ ساری کہتی ہیں من عین اللہ کے ہاذا یا فاطمہ، اے فاطمہ یہ لباس جو تو نے زیب تن کیا ہے، یہ ہم نے تو دنیا کے کسی کارخانے میں ایسا لباس نہیں دیکھا، کسی فیکٹری میں نہیں دیکھا، اتنا اعلیٰ، اتنا خوبصورت، اتنا باکمال، اتنا باجمال، اتنا خوبصورت اس کا ڈیزائن ہے، اس کا سٹائل ہے، یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں قالت من ابی، یہ مجھے میرے بابا نے دیا ہے۔ من عین ابی کے، وہ کہتی ہے آپ کے بابا نے کہاں سے خریدا ہے؟ قالت من جبریل علیہ السلام، انہوں نے جبریل امین سے لیا ہے۔ قلنا من جبریل علیہ السلام، تو جبریل امین کہاں سے لے کے آئے؟ قالت من الجنت، پاک بی بی کہتی ہے وہ جنت سے لے کے آئے ہیں۔ فقلنا نشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ جو خواتین تھی انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتی ہیں، ہم شہادت دیتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ ساری عورتیں مسلمان ہو گئی تو حدیث کہتی ہے، روایت کہتی ہے فمن اسلم زوجہا، جو ان میں سے جس نے بھی کلمہ پڑھا، جو اس کا شوہر وہ بھی مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، تو وہ اس کے عقد میں رہیں، استمرت ماہو وَإِلَّا تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، اگر کسی کے شوہر نے کلمہ نہ پڑھا، وہ مسلمان نہ ہوا، تو اس نے اس سے طلاق لے کے کسی مسلمان سے شادی کر لی۔ گویا اس مقام پہ بھی، اس روایت سے بھی یہ بات اثر من الشمس ہو رہی ہے کہ پاک بی بی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کے لیے ہر طرح سے جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے۔
اس روایت سے بھی یہ بات بالکل اثر من الشمس ہو رہی ہے کہ پاک بی بی کی پرسنالٹی کو دیکھ کے، آپ کے حسن خلق کو دیکھ کے، آپ کی اخلاق کو دیکھ کے، کردار کو دیکھ کے، گفتار کو دیکھ کے، تو بے شمار جو عورتیں تھیں وہ آپ کی گرویدہ بھی ہو گئی تھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئی تھی. یہ ہے کوثر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا.